سورۃ اللہب، سورہ نمبر 111۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی شرن چاہتا ہوں بہشکرت شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل تتھا دیاوان ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ناش ہو گئے اور وہ سوئیں بھی ناش ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا دھن تتھا جو اس نے کمایا اس کے کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ شیگر لاوا پھینکتی آگ میں جائے گا۔ وامرأته حمالۃ الحطب، تتھا اس کی پتنی بھی جو ایندھن لیے پھرتی ہے۔ فی جیدها حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ سورہ لہب کے سنکشپت وشے۔ اس کی پہلی آیت میں لہب شبد آنے کے کارن اس کا نام سورہ لہب ہے، جس کا ارتھ ہے بھڑکنا۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شترو ابو لہب کے برے پریرام سے سوچت کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اس کی پتنی کے شکشا پرت پریرام کا درشیہ دکھایا گیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر رکھنے میں اپنے پتی سے کچھ کم نہ تھی۔ یہ سورہ آرمبھک مکی صورتوں میں سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آدیش دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی آپ سمیپورتی سمبندیوں کو اللہ سے ڈرائیں، تو آپ صفا پہاڑی پر گئے اور پکارا یا صباحا، ہائے بھور کی آپدا۔ اس طرح سے آواز لگانا عرب میں خطرے کا پرتیک ہوتا ہے۔ اس آواز کو سن کر قریش کے سبھی پریوار جن ایکتر ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یدی میں تم سے کہوں کہ اس پروت کے پیچھے ایک سینا ہے جو تم پر آکرمن کرنے کو تیار ہے، تو تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں آزمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں آگ یعنی نرک کی بڑی یاتنا سے ساودھان کرتا ہوں۔ اس پر کسی کے کچھ بولنے سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، تمہارا ستیہ ناش ہو، کیا ہمیں اسی لیے ایکتر کیا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا۔ اس پر یہ سورہ اتاری گئی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4971۔ لہب کا ارتھ جوالا یعنی بھڑکتی آگ ہے۔ ابو لہب اتی سندر اور گورا تھا۔ اس کا نام واستو میں عبد العزا تھا، ارتھات عزا کا بھکت اور داس۔ عزا ان کی ایک دیوی کا نام تھا، پرنتو وہ ابو لہب کے نام سے جانا جاتا تھا، اس لیے قرآن نے اس کا یہی نام پریوگ کیا ہے، اور اس میں اس کے نرک کی جوالا میں پدنے کا سنکیت بھی ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2، یہ آیتیں اس کی اسلام کو دبانے کی یوجنا کے وفل ہو جانے کی بھوشیہ وانی ہے، اور سنسار نے دیکھا کہ ابھی ان آیتوں کے اترے کچھ ورش ہی ہوئے تھے کہ بدر کی لڑائی میں مکے کے بڑے بڑے ویر پرمکھ مارے گئے، اور ابو لہب کو اس خبر سے اتنا دکھ ہوا کہ اس کے 7ویں دن مر گیا، اور مرا بھی ایسے کہ اسے میلنگننٹ پوسچول یعنی پلیگ جیسی کوئی بیماری لگ گئی، جس کو عرب میں عدسہ کہا جاتا تھا، اور چھوٹ کے بھئی سے اسے الگ پھینک دیا گیا، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ مرتیو کے بعد بھی 3 دن تک اس کا شب پڑا رہا، اور جب اس میں درگندھ ہونے لگی تو اسے دور سے لکڑی سے ایک گھڑے میں مزدوروں کے ہاتھوں ڈال دیا گیا، اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال دیے گئے، اور قرآن کی یہ بھوشیہ وانی پوری ہوئی۔ اور جیسا کہ آیت نمبر 2 میں کہا گیا، اس کا دھن اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ اس کی کمائی سے ادیش ادھکتر بھاشیہ کاروں نے اس کی سنتان لیا ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ تمہاری سنتان تمہاری اتم کمائی ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 ابو لہب کی پتنی کے سمبند میں ہے۔
اس کا نام عروہ تھا اور اس کی اپادھی یعنی کنیت ام جمیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شترتا میں کسی پرکار کم نہ تھی۔ لکڑی لادنے کے ارتھ بھاشیکاروں نے انیک کیے ہیں، پرنتو اس کا ارتھ اس کو اپمانت کرنا ہے یا پاپوں کا بوجھ لاد رکھنے کے ارتھ میں ہیں۔ وہ سونے کا ہار پہنتی تھی اور لات تتھا عزا کی شپت لے کر، یہ دونوں ان کی دیویوں کے نام ہے، کہا کرتی تھی کہ محمد کے ویرودھ میں یہ مولیہوان ہار بھی بیچ کر خرچ کر دوں گی۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آج تو وہ ایک دھنیوان ویکتی کی پتنی ہے، اس کے گلے میں بہومولیہ ہار پڑا ہوا ہے، پرنتو آخرت یعنی پرلوک میں وہ ایندھن دھونے والی لوندی کی طرح ہوگی۔ گلے میں آبھوشن کے بدلے بٹی ہوئی مونج کی رسی پڑی ہوگی، جیسے رسی ایندھن دھونے والی لونڈیوں کے گلے میں پڑی ہوتی ہے۔ اور اسلام کا یہ چمتکار ہی تو ہے کہ جس ابو لہب اور اس کی پتنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شترتا کی، انہی کی اولاد عتبہ اور معتب اور ان کی بیٹی درہ نے اسلام سویکار کر لیا۔ ابو لہب کے ایک بیٹے عتیبہ نے اسلام سویکار نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ اس کا انت بھی اس پرکار ہوا کہ ایک سفر میں رات کو شیر نے حملہ کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پریم عطا فرمائے اور ان کے مارگ پر جیون یاپن کی شکتی دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔